بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. اللہ مالک کی توفیق سے دین کی دعوت دینے کی شان و عظمت کے حوالے سے بات جاری تھی. صفحہ 36 پہ سبق پہنچ چکا ہے. 36. اللہ مالک کی توفیق سے سورہ فصلت جو 20واں پارہ آیت مبارکہ 33 کے حوالے سے بات جاری تھی کہ رب العالمین نے خود بتلایا کہ تمام بات کرنے والوں کی بات میں سے جس شخص کی بات بہترین ہے اس میں 3 خوبیاں ہیں، اور وہ یہ ہیں. نمبر 1 میرے ساتھ ضرور دہرائیے، اللہ کی طرف دعوت کا دینا. نمبر 2 نیک عمل کرنا. نمبر 3 عزت و افتخار سے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنا. اسی حوالے سے صفحہ 37 پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا فرمان پڑھتے ہیں، اور یہاں یہ توجہ فرما لیجیے. آپ دیکھتے ہیں کتاب میں جا بجا آیات کریمہ کے ذکر کرنے کے بعد حضرات مفسرین کے بیانات نقل کیے گئے. اللہ کرے کہ ان کا مقصد یہ ہو تاکہ ہم آیت کریمہ کو خوب سمجھ سکیں کہ وہ خوش نصیب اور سعادت مند لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کے سمجھنے اور سمجھانے میں بسر کی. ہم ان کی صحبت تو نہیں پا سکے، رب العالمین کا یہی فیصلہ تھا، لیکن الحمدللہ ان کی زندگیوں کا نچوڑ وہ امت کے لیے کتابوں کی شکل میں محفوظ ہے. ان سے فیض پانے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ حقیر سی کوشش. اس لیے حضرات اصل بات قرآن کریم ہے، اصل بات حدیث شریف ہے. تو حضرات مفسرین، حضرات محدثین کے بیانات، ذکر کردہ آیات اور ذکر کردہ حدیث کو اچھی طرح کہ ہم نکمے ہیں، ناکارے ہیں، برگر ٹائپ، ہماری پڑھائی بھی برگر ٹائپ، تو اتنے زیادہ اللہ کی کتاب کے ساتھ زندگیاں بسر کرنے والے تو وہ خود تو نکمے ہیں. کوئی ان سے بات سن لیں، سیکھ لیں، شاید ہمارا اللہ فائدہ کر. اس لیے یہ کوئی کاغذ سیاہ کرنے کے لیے یہ باتیں ذکر نہیں کی جا رہی، بلکہ اس لیے کہ شاید ہماری جو کوتاہی اور بے حد و حساب ہے اس کی کچھ تلافی ہو جائے. صحیح بات یہ ہے، ایک ایک لفظ پر ملک صاحب ایک ایک لفظ پر غور. صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے، یہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے. یہ خیر کا دروازہ کھلا ہے. اور کس کے لیے ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی ہے، خان صاحب کے لیے بھی ہے، ملک صاحب کے لیے بھی ہے،
انجینئر کے لیے بھی ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، ہر شخص اس کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. جیسا کہ امام عبد الرزاق نے معمر رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے حضرت حسن بصری تابعی ہیں اور بہت بڑے علم والے تابعی ہیں، ان کے متعلق روایت کیا کہ انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھا بات میں کون ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. زین جی بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. پھر فرمایا کس نے؟ حسن بولو بصری رحمہ اللہ نے. اب میرے ساتھ انگلیوں پہ صاحبان جی گنتے جاؤ. یہ اللہ کا حبیب ہے کون؟ ان تین صفات والا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچیں کیا میں آپ اپنی اولاد کو یہ بنانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہ بھی سوچیں کیا اس سے بڑی کوئی ڈگری، کوئی منصب، کوئی عہدہ ہے؟ آپ سوچ لیجئے دنیا کا کوئی عہدہ اس کو ایک طرف رکھیے. اور پھر ابھی جو امام حسن البصری کا بیان ہے اس کو دوسری طرف رکھیے، اور پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ دونوں میں سے کون سا ترازو زیادہ وزنی ہے. یہ اللہ تعالی کا حبیب ہے اور کچھ نہ ہو، صرف ایک بات، اللہ کا حبیب ہونا. اللہ کا حبیب کون ہے؟ جو اللہ سے پیار کرے اور وہ ہو کہ عرش والے رب اس سے پیار کرے، وہ اللہ کا محبوب ہو. یونس صاحب آپ نے عمر گزاری ہے سروس میں، بتلائیے کون سا منصب اس سے اوپر ہے؟ اسپیکر کا جہاں جاتے تھے آپ سمجھیں کہ سینٹ کے چیئرمین کون ہے؟ رب ذوالجلال گواہ ہے کوئی بھی. کبھی میں آپ سوچا ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا حبیب بنائیں؟ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر، کوئی گناہ نہیں، بہت اچھا ہے، لیکن توڑنا تو ہے نا. کیا لے رہے ہیں، کیا چھوڑ رہے ہیں؟ نمبر 2، یہ اللہ کا ولی ہے. اللہ اکبر. اور ایک ایک بات پہ بات ہو تو دن گزر جائے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، یقیناً اللہ کے ولی نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غم کھائے. جو ہو چکا اس کی پریشانی نہ ہوگی، اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی خدشہ نہ ہوگا. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. انہی کے لیے دنیا میں بشارت ہے اور آخرت. یہ کون ہے؟ اللہ کا ولی. اللہ کے ولی کی بات ہو، دن گزر جائے، بات ختم نہ ہو. نمبر 3، یہ اللہ تعالی کا منتخب کردہ شخص ہے. ایک ہے بیگم کی چوائس، ایک ہے میاں کی چوائس، ایک ہے مٹھو کی چوائس، ایک ہے منی کی چوائس، اور ایک ہے رب العالمین کی چوائس. کون سی بڑی ہے؟ یہ منتخب کردہ شخص ہے. 3 باتیں. نمبر 4، فاروق صاحب سمجھ آ رہی؟ یہ اللہ تعالی کو اہل زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب.
نمبر 1 میں تھا محبوب حبیب ہے، اور یہاں کیا ہے؟ روئے زمین پر جتنے ہیں ان میں کون کون شامل ہے؟ کوئی مستثنا ہے؟ ہر قسم کے منصب والے، ہر صنف کے لوگ، ہر رنگ کے لوگ، ہر قسم کی ڈگری والے لوگ، یہ اللہ تعالی کی زمین پر موجود تمام لوگوں میں سے اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ اس نے اللہ تعالی کی دعوت قبول کی اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا اور خود اس دعوت کے مطابق نیک عمل کیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ 5ویں بات، یہ اللہ تعالی کا خلیفہ ہے۔ حاشیہ دیکھ لیجئے، خلیفہ کے بارے میں امام ابن قیم کی بات بہت قیمتی ہے۔ کسی کو خلیفہ کہنے کے بارے میں اللہ تعالی کے خلیفہ، اللہ تعالی کا کسی کو خلیفہ کہنے کے بارے میں 2 اقوال۔ بعض نے بیان کیا ایسا کہنا درست نہیں، اور بعض نے اس کو درست قرار دیا۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں اللہ کا خلیفہ، 2 رائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے طرفین کے دلائل ذکر کرنے کے بعد بیان کیا ہے، اگر خلیفۃ اللہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کا جانشین ہے تو درست نہیں۔ جانشین تو وہ ہے جو آپ چھٹی پہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ وہاں تو نہیں۔ اور اگر اس سے مقصود یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ لوگوں کا جانشین بنایا تو یہ درست۔ اور پھر یہ کیوں کہا جائے کہ خلیفۃ اللہ، یہ اس لیے کہ اس کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے، بڑے کی طرف نسبت سے چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا رہتا ہے۔ لوگ بڑوں کی طرف نسبت کرنے کے لیے اپنی ذات بدل دیتے ہیں، اور یہاں کس کی طرف نسبت ہو رہی ہے؟ اور سچی نسبت ہو رہی ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو اپنی رحمت سے ایسے ہی خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔